بتاؤ جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا، جو کامل دین اللہ نے میرے سپرد کیا تھا، میں نے تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے عرض کیا، نشہد انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کیا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں نے یہ دین کامل کر دیا ہے، کامل دین ہے، لہذا کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ سابقہ امتوں میں حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ایک نبی آتے تھے، قوم تکذیب کرتی تھی، قوم جھٹلاتی تھی، اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتے تھے تاکہ پہلے نبی کی تائید کریں، تاکہ پہلے نبی کی نصرت کریں۔ اگر 2 انبیاء کرام کو جھٹلایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک تیسرے نبی کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ تیسرے نبی پہلے 2 انبیاء کرام کی نصرت کریں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، 2 پیغمبر بھیجے، انہوں نے 2 پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے ایک تیسرا پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان کی تائید و تقویت کا کام کرے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا والوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مکے والوں نے جھٹلایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ دیے تھے جو رسول اللہ کی نصرت بھی کرتے تھے، تائید بھی کیا کرتے تھے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی تائید کر لی، مؤمنین کے ذریعے آپ کی تائید کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، جبرائیل سے عرض فرمایا، جبرائیل میں دنیا میں جا رہا ہوں، دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ میں راتوں رات میں عراج بھی گیا تھا، مسجد اقصی گیا تھا، کون میری بات مانے گا، کون میری تصدیق کرے گا؟ جبرائیل نے کہا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اول لوگوں کو بتایا، ابو جہل کو بتایا کہ راتوں رات میں مسجد اقصی گیا ہوا تھا، پھر آسمانوں پہ کیا تھا۔ قصہ مختصر، ابو جہل نے کہا کوئی ماننے والی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہ اتنی غیر معقول بات کی ہے کہ اگر یہ میں ابو بکر سے کہہ دوں گا ابو بکر بھی انکار کر لے گا۔ چنانچہ اسی امید پہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ابو جہل نے کہا پتا ہے آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے، بتاؤ کیا بات کی ہے؟ تو جواب دیا تیرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پھر میری اللہ سے ملاقات ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، ہے کوئی ماننے والی بات؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، انکار کر لیا، سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل کی زبانی سنا اور تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو کسی اور مؤید، کسی اور نصرت کرنے والی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کی دینوں کے اندر تغیر تبدل ہو جاتا تھا، بدعات اور خرافات شامل ہو جاتی تھی، تو ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 14 صدیاں گزر گئیں، وقفے سے بدعتی لوگ بدعات و خرافات یقیناً شامل کرتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث فی امتی برأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کرے گا اور وہی مجدد دین کی تجدید کرے گا، دین کے اندر سے بدعات و خرافات کو نکال کر دین کو صاف ستھری نکلی ہوئی شکل میں پیش کر دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان امتیازات کے ساتھ باقی انبیاء کرام سے ممتاز ہیں، اور انہی امتیازات کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، کوئی بڑے سے بڑا نبی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس مرزا نے دعویٰ کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ان کی باتیں موجود ہیں اس میں تو بندہ نبی کیا اس کو ایک شریف انسان بھی تسلیم کرنے سے قاصر رہتا ہے، بندہ شریف انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، نہ صرف کہ خود مضبوط ہوں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے والے بنے، پکے رہیں، کیونکہ خطرات زیادہ ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔